بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر قیامت کی بڑی علامات کا ذکر کیا جائے تو قوم یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یاجوج ماجوج کی آمد دجال کے خاتمے اور یہودیوں سے فارغ ہونے کے بعد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، کفار سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اسلام قبول کریں گے یا انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نافذ نہ ہوگا۔ لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی جائے گی کہ میں ایک ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام میرے خالص بندوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر قلعہ بند ہو کر سامان حرب و رسد تقسیم فرمانے میں مشغول ہوں گے کہ قوم یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کثرت سے ہیں اور سخت ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں جن سے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت تک تمام انسان 10 حصے ہوں گے، جن میں 9 حصے یاجوج ماجوج ہوں گے اور 1 حصہ باقی لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک ایسی قسم ہے جو بہت لمبے ہیں اور وہ حشرات الارض، سانپ، بچھو اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں۔ جتنے 1 سال میں وہ بڑھتے ہیں اتنی کوئی مخلوق نہیں بڑھتی۔ وہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے ہیں اور کتوں کی طرح بولتے ہیں۔ ان کے لمبے لمبے دانت ہیں اور یہ کچا گوشت تک کھا جاتے ہیں۔ وہ 40 گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ ہے۔ ان کا زیادہ تر طعام شکار ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا، ان میں سے کوئی شخص اس وقت مرتا ہے جبکہ اس کی پشت سے 1000 مرد پیدا ہو جائیں۔ دجال کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ وہ بلندی سے قتل و غارت کرتے اور تباہی و بربادی پھیلاتے چل پڑیں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر، جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد میں جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے اہل زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لوٹا دے گا اور وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سری 100 اشرفیوں سے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا یا ایک کیڑا پیدا فرما دے گا اور ایک صبح وہ مردہ پائے جائیں گے۔ امام قرطبی کی ایک حدیث کے مطابق صبح جب مسلمان ان کی آواز نہیں سنیں گے تو کہیں گے کہ کیا صورتحال معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص رضاکارانہ طور پر یہ سوچتا ہوا نیچے اترے گا کہ اب وہ کبھی واپس نہ جا سکے گا۔ ان سب کو مردہ دیکھ کر وہ حیرت سے چلا اٹھے گا، خوشخبری ہے، تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہوگی۔ وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کریں گے۔ اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ پاک چاہیں گے۔ اس کے بعد اللہ موسلا دار بارش بھیجے گا تو زمین صاف ہو جائے گی اور سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ناظرین، ان کے تیر و کمان اور ترکش اس قدر کثیر ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 برس تک جلائیں گے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ربی کے زمانے میں نکلتے تھے اور کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے۔
درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو نہ چھوڑتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے، جب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتر پڑیں گے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں یوں ارشاد فرمایا، ذوالقرنین نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ فتح الباری کے مطابق ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک متقی اور عادل حکمران تھے، اور اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، ایک مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، اور پھر شمال کی طرف۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے والے مقام تک پہنچے۔ وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اس قوم کو کفر کی وجہ سے سزا دیں اور چاہیں تو نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ آپ اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے سورج ابھرتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو مشرک تھی، اور آپ علیہ السلام نے انہیں سزا دینے کے بجائے نرمی کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے جنوب کی طرف سفر کیا تو آپ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج قوم آباد ہے، جو ان پر حملہ کرتی ہے، لوٹتی ہے اور خون خرابہ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی طاقت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ خون خرابے سے بچ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی مال و دولت کی پیشکش بھی کی، لیکن آپ علیہ السلام نے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا، البتہ لوہے کے بڑے بڑے تختوں سے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ مفسرین اور تاریخ دانوں نے اس دیوار کی نشاندہی پر مختلف بحثیں کی ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ اس دیوار کے جائے وقوع کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیوار کہاں ہے۔ البتہ اس دیوار کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں لوہے کی چادریں بری گئیں، پھر ان چادروں پر آگ جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں سرخ ہو گئیں، پھر ان پر ابلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس دیوار کی موٹائی 60 گز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کل اس کو توڑیں گے، جبکہ اللہ اس دیوار کی موٹائی کو پھر برابر کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تک ان کو قید رکھنا چاہے گا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں کہیں گے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جیسا کہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس کو توڑ کر بھاگ نکلیں گے۔